ورنہ جو علماء حق ہیں ان کا الگ ہی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو علماء حق ہوتے ہیں وہ کبھی ان کے زبان سے آپ دیکھیں کسی کے لیے کوئی نازیبا فقرے نہیں نکلتے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ ایران میں یا ترکی میں یا بڑے بڑے جو اسلامی ممالک ہیں یا یورپین ممالک، ابھی کینیڈا میں لوگ سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا کینیڈا میں آپ نے دیکھا کبھی شیعہ سنی فساد ہوا ہو؟ کیا امریکہ میں کبھی آپ نے سنا شیعہ سنی فساد ہوا ہو؟ یہ جتنے شیعہ سنی فساد اور مسلمانوں کے وہابی بریلوی، یہ جتنے فرقوں میں فساد ہوتے ہیں یہ سب ہندوستان اور پاکستان میں زیادہ تر، اور ان ممالک میں جہاں پر الٹریسی بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، جاہلیت بہت زیادہ ہے، وہاں پر یہ فرقہ واریت آپ کو یہ نفرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ دیکھیے ہندوستان پاکستان میں ہر ایک مولوی دوسرے مولوی کو گالی دے رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، تکفیریت عام ہے چاروں طرف، ہر کسی کی تکفیر کی جا رہی ہے. یعنی نظریاتی اختلافات کے بنا پر فوراً کفر کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے، بغیر اگر کسی کی کوئی ویڈیو آ گئی ہے یوٹیوب میں، وہ ایڈیٹڈ ہے کیا ہے نہیں ہے، بغیر اس شخص سے پوچھے ہوئے، بغیر اس عالم سے یا مولوی سے یا خطیب سے رابطہ کیے ہوئے فوراً ایک دوسرا بیان آ جاتا ہے کسی اور کا اس کے خلاف، اور غلط نازیبہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور مجمع نعرہ تکبیر لگا رہا ہے. ایک مولوی دوسرے مولانا کا نام لے کر گالی دے رہا ہے اس کو، اور یہاں پر لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں الٹریسی بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے. تو جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں شرارت بھی زیادہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مگر آج سب سے زیادہ جاہل اسی نبی کی امت میں نظر آ رہے ہیں کہ جس نبی نے علم کو فرض قرار دیا. لہذا آج آپ دیکھیے چاروں طرف یہ جھگڑے فساد ایک دوسرے کی. کیوں؟ یہ جو شرارتی جو ملا ہیں، جو بچپن سے مزاجن فطرتن طبیعتاً شرارتی ہیں، وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے، وہ امت کو لڑاتے رہتے ہیں، وہ اتحاد نہیں چاہتے، وہ امت کو اہل بیت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ان شرارتی ملاؤں نے مسلمانوں کو ایک ذہنیت دے دی کہ جو ذکر اہل بیت کرے اس کو فوراً رافضی کہہ دو، جو مولا علی کا ذکر کرے اسے رافضی بتا دیا جاتا ہے، جو امامین حسنین کریمین علیہ السلام کا ذکر کرے فوراً اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو رافضی ہو گئے. یہ کہہ کر یہ خوف پیدا کر کر دلوں میں اہل بیت سے امت کو دور کر دیا گیا. وہ خطبہ جو اہل بیت پہ بولتے ہیں وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ ارے میں اہل بیت پہ بول رہا ہوں مجھے رافضی کہا جا رہا ہے. سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے. میں خود اس کا شکار ہوں. آپ دیکھیں قصور کیا ہے ایسے خطبہ کا یا میرے جیسے خطیبوں کا کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور جب ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے فوراً اعتراض کیا جاتا ہے آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے. ارے آپ کریں، ہم نے کہا آپ کو روکا ہے، آپ کا جس کا جی چاہتا ہے آپ ذکر کریں، مگر جب ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں. آپ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ آپ مولا علی کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ حسنین کریمین کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ بی بی سیدہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو آبجیکشن نہیں کرتے، ہم نے تو آپ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہم اہل بیت کو نجات کی کشتی سمجھتے ہیں. نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبھا نجا ومن تخلف غرقھا بہا. یہ میرا قول نہیں، رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، نوح کے سفینے کی جیسی ہے. جو من رکبھا، جو سوار ہو گیا اس میں وہ نجات پا گیا. ومن تخلف غرقھا بہا، جو دور ہو گیا، جس نے اہل بیت کی کشتی سے دوری اختیار کی وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا. تو آپ یعنی اہل بیت سے دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ امت نجات پائے. کیسے آپ کو نجات میسر آئے گی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، نجات کی کشتی ہے.
آپ امت کو حسین سے دور لے جا رہے ہیں، امت کو نجات کیسے ملے گی؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی جیسی ہے. آپ امت کو دور لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ نوح کے سفینے سے جب خود نوح کا بیٹا دور رہ گیا تو غرق ہو گیا. تو پھر اگر یہ اہل بیت اس امت میں نوح کا سفینہ ہے تو اس سے دور رہ کر آپ نجات کیسے پائیں گے؟ یہی سبب تو ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کو رسوا کر دیا. آج کوئی مسلمانوں کو محبت کی نگاہ سے دوسرے قوم والے نہیں دیکھتے. آج کوئی مسلمانوں کے پہلو میں بیٹھنا نہیں چاہتا. ایک دسترخوان میں کوئی مسلمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتا. اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے پوری دنیا میں اسلام کی شبیہ کو آپ نے بگاڑ دیا. اہل بیت کو چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کی سیرت کو، اہل بیت کے کردار کو آپ نے چھوڑا. تو آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں لوگ آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. آپ سے ٹیررزم کو اسلام سے جوڑ دیا گیا، آتنکواد کو اسلام سے چھوڑ دیا گیا. وہ اسلام کے جس میں خودکشی حرام ہے، جس اسلام میں خود کو مارنا حرام ہے، اس اسلام میں دوسرے کو مارنا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں اسلام کا پکچر آپ دیکھیے. کینیڈا میں لوگ سن رہے ہیں، امریکہ میں اس وقت لوگ تقریر سن رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں. لندن میں لوگ سن رہے ہیں ان حالات سے گزر رہے ہیں. مسلمان داڑھی رکھ کر راستے میں نکلنا یورپین ممالک میں اس وقت مسلمانوں کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہو گیا ہے. فلائٹ میں سفر کرنا داڑھی رکھ کر کتنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں چہروں کو. یہ کس نے یہ شبیہ برباد کی؟ کس نے یہ ذلیل کیا مسلمانوں کو اس طرح پوری دنیا میں؟ آپ ہندوستان میں آپ دیکھیں، ہندوستان کے نیشنل چینلوں کو، نیوز چینلوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے مولوی بیٹھ کر ہیں سب ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اور خود کو بھی. جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جن کو کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، جن کو کوئی پولیٹیکل علم نہیں ہے، وہ بیٹھ کر پولیٹیکل موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا اسلام کی شبیہ؟ پوری آپ تمام اس وقت میڈیا اٹھا کر آپ دیکھیں، کوئی بھی چینل آپ کھولے ہندوستان کا، آپ دیکھیں کس طرح دو مولوی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا ہے، بس وہ بیٹھ گئے ہیں. اب ایک اینکر نے کہا بھی کہ 5,000 10,000 5,000 روپے کے لیے بیٹھتے ہیں اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، پورے مسلمان کو، پوری سوسائٹی کو ذلیل کروا رہے ہیں. تو یہ شرارتی ملاؤں سے بھی مسلمانوں کو نجات حاصل کرنا ہے، جو صرف نفرت کا پیغام دیتے ہیں، جو صرف نفرتوں کو عام کرتے ہیں، جو بھائیوں کو گلے نہیں لگانا چاہتے. اور پھر بات کرتے ہیں سنت کی. تمہیں نہیں پتا کہ نبی نے فرمایا المسلمون اخو المسلمون، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آج آپ ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے. آج شبیر وارسی اگر جاتے ہیں شیعوں کے درمیان مجلس پڑھنے تو اعتراض کیا ہے، شیعوں میں جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا قصور ہے ان کا؟ اور جب وقت آتا ہے تو آپ نیتاؤں کے بغل میں آپ خود بیٹھ جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں یہ چیز، بھائی ہندوستان کا ہر ہندو میرا بھائی ہے، مگر آپ ایک چیز سوچیں کہ آپ ہندوؤں کے بغل میں بیٹھنے میں آپ شرم نہیں محسوس کرتے، تو آپ مسلمان ہو کر مسلمان کے بغل میں بیٹھنے میں آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے. اور کم از کم اتنا تو ہے کہ بھائی شیعوں کے درمیان جا کر جب میرے جیسا کوئی خطیب ذکر اہل بیت کرتا ہے، مولا علی کی عظمت بیان کرتا ہے، تو وہاں چہرے مرجھائے نہیں رہتے، وہاں چہرے کھلے رہتے ہیں. یہ مولا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں کہ جب میں اپنے شیعہ بھائیوں کے بیچ جا کر اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں تو وہاں چہرے کھلے رہتے ہیں، شاش بشاش رہتے ہیں. مگر جب میں مسلمانوں کے عام مجمع میں جا کر ذکر اہل بیت کرتا ہوں تو اس میں ہزاروں ایسے چہرے ہوتے ہیں جو مرجھا جاتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں ایک جگہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہا تھا، پتھر برسنے لگے. پتھر مارنے والا کون؟ مسلمان تھا. کون پتھر مار رہا تھا؟ مسلمان مار رہا تھا. آپ سوچیں، کوئی ہندو نہیں مار رہا تھا. تو یعنی کہ اس لیول پر آپ لے کر آ گئے ہیں مسلمانوں کو کہ آج ذکر حسین گوارا نہیں ہے، ذکر اہل بیت گوارا نہیں ہے. آپ نے اس قدر چھپا دیا ہے فضائل اہل بیت کو کہ جب ہم بیان کرتے ہیں فضائل اہل بیت تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ نئی چیز پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ ان شرارتی ملاؤں نے چھپا کر رکھا ان حقیقتوں کو. اہل بیت کی عظمتوں کو آپ نے چھپا کر رکھا. آپ نے بخاری پڑھا
مگر آپ نے بخاری میں جو فضائل اہل بیت ہے وہ آپ نے نہیں سنائے امت کو. آپ نے ترمذی پڑھا مگر آپ ترمذی میں جو فضائل اہل بیت ہے وہ آپ نے نہیں پڑھے. آپ نے مسلم پڑھا مگر مسلم میں جو فضائل اہل بیت ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا. کیا اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ خود میرے پاس سینکڑوں ہزاروں ایسی کتابیں اہل سنت والجماعت کی، صرف اہل بیت کے موضوعات پر، صرف اہل بیت علیہ السلام کے سبجیکٹ پر. مگر آپ نے امت کو اندھیرے میں رکھا. آپ نے تو آج دیکھیے آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اہل بیت سے دوری کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پوری دنیا میں مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے. ہم ایکچوئل میں جو نبی کی سیرت جن سے لینی تھی، کل میں نے بیان کیا تھا کہ 3 ریسورس ہیں. جو لوگ اس جعلی روایت کو مانتے ہیں کہ حضور کتاب اور سنت کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کو بھی نہیں پتا کہ نبی کی ایکچوئل سنت کیا ہے. ان کے پاس بھی نبی کی کمپلیٹ سنت، کمپلیٹ سیرت نہیں ہے. کیونکہ جو سب سے اسٹرانگ ریسورس تھا نبی کی سیرت معلوم کرنے کا وہ تھے اہل بیت، اور ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کر دیا، تو نبی کی ایکچوئل سیرت ہی ہمیں نہیں پتا چلی. آج اب بتائیے آج کا زمانہ، آج کی دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، انسان اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اگر انڈس سویلائزیشن والے اگر کسی غار میں آثار قدیمہ کی کھوج لگاتے ہیں تو آپ دیکھیے اگر آثار قدیمہ کی کھوج لگاتے ہوئے غار سے کوئی تانبے کا برتن یا سونے کا برتن برآمد ہوتا ہے تو آثار قدیمہ والے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ 6000 سال پہلے کوئی قبیلہ آباد تھا، یہ اس قبیلے کے برتن ہیں، یہ اس قبیلے کی نشانیاں ہیں. میں نے آپ کو اس روز بیان کیا تھا شاید پہلے روز کہ ہمارے ہندوستان کے بنگال کا ایک روزنامہ اخبار ہے، اس میں یہ خبر آئی تھی کہ 1200 سال پرانا قرآن کا نسخہ برآمد ہوا یمن کے غار سے، مگر ساتھ میں مولا علی کی تلوار موجود تھی. آپ سوچئے وہ ان لوگوں نے یہ تحقیق کر کے پتہ لگا لیا کہ یہ قرآن تقریباً 1200 سال پرانا ہے، اس کا یہ نسخہ. تو سوچئے آثار قدیمہ والے جب کوئی برتن کھوج کر نکالتے ہیں، لوہے کا برتن ہو یا تانبے کا یا سونے کا، تو وہ